السلام علیکم۔ آپ پر سلامتی ہو، خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ مال و دولت کے انبار ہوں، مال و دولت کی فراوانی ہو، اور اولاد کی نعمت سے کون محروم رہنا چاہتا ہے؟ نیچرل بیوٹی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ کون یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہوں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو، فصلیں لہلہا رہی ہوں اور نہریں بہہ رہی ہوں، رحمت کی بارش ہو رہی ہو۔ یقیناً یہ ہر شخص کی خواہش ہے، اور ہر شخص ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ آپ بھی ہونا چاہتے ہیں، میں بھی ہونا چاہتا ہوں، ہر انسان کی یہ خواہش ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ آئیے قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ آپ نے سنا کہ سورہ نوح کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک کام کرنے کو کہا ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ کہ توبہ و استغفار کریں، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ توبہ و استغفار کرنے سے آخرت میں تو جو ہمیں نفع ہو گئی ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے نوازیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے جائیں گے تو دنیا کے اندر بھی مشکلات میں پھنستے چلے جائیں گے، اور آخرت کے اندر تو جو سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ہے۔ اس لیے توبہ و استغفار کیجئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے۔ قحط پڑ گیا، حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر لیا اور بارش کی دعا کرنے لگے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور توبہ و استغفار کرنے لگے، اور اس کے بعد واپس پلٹے۔ لوگوں نے پوچھا، امیر المؤمنین آپ نے تو بارش کی دعا ہی نہیں کی۔ تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے، ان دروازوں کو نوک کیا ہے کہ جہاں سے بارش آتی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو سورہ نوح کی ان آیات کی تلاوت کر کے سنائی۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے خشک سالی کا شکوہ پیش کیا۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا استغفار کرو۔ اسی طرح چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ میری فصل بہت کم ہوئی ہے، میری پیداوار بہت کم ہوئی ہے۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ مجلس میں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ چار لوگ چار مختلف پریشانیاں لے کر آئے، اور آپ نے سب کو ایک علاج بتایا کہ استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری نے سورہ نوح کی آیات کی تلاوت کر دی۔ اسی لیے میرے عزیزو، اگر تو ان تمام نعمتوں کی ضرورت ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام۔